السلام علیکم۔ میں جب بھی نہانے کے لیے جاتا تو مجھے ایسا لگتا جیسے کوئی مجھے نہاتے ہوئے دیکھ رہا ہو۔ میں بہت پریشان رہنے لگا تھا۔ کئی دفعہ میں نے اپنی نوکرانی کو اپنے کمرے کے چکر کاٹتے دیکھا تھا۔ اب تو سوتے میں بھی مجھے اپنے کمرے میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوتا۔ ایک دن میں نے اپنا شک دور کرنے کے لیے باتھ روم کے باہر کیمرہ لگا دیا اور جب نہا کر آنے کے بعد ریکارڈنگ چیک کی تو میری روح فنا ہو گئی۔ وہ تو میری ہی۔ میں ابھی شاور کے نیچے کھڑا ہی ہوا تھا کہ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میں کسی کی نظروں کے حصار میں ہوں۔ ایک بے چینی سی مجھے محسوس ہونے لگی۔ میں ایک 20 سالہ نوجوان لڑکا تھا اور یہ سوچ کے ہی مجھے عجیب لگ رہا تھا کہ کوئی مجھے نہاتے ہوئے کیوں دیکھے گا۔ میں نے جلدی شاور لیا اور باتھ روم سے باہر آیا تو کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ میرا ایک ہی بڑا بھائی تھا جو دفتر گیا ہوا تھا اور گھر میں اس وقت 3 عورتیں موجود تھی، میری بڑی بھابھی، ان کی بہن زویا اور ہماری نوکرانی گڑیا۔ ان تینوں میں سے بھی مجھے کسی پر شک نہیں تھا۔ بھابھی کو اس گھر میں آئے 5 سال ہو گئے تھے اور میرے لیے تو وہ ماں کی جگہ پر تھی۔ زویا ان کی شادی کے 2 سال بعد ہی ہمارے گھر آ گئی۔ جب بھابھی کے ماں باپ کا انتقال ہوا تو بھائی اسے ہمارے گھر لے آئے۔ البتہ ہماری نوکرانی گڑیا ابھی نئی ہمارے کام پر لگی تھی۔ وہ ایک 16 سالہ لڑکی تھی اور مجھے نہ جانے کیوں یقین ہو چکا تھا کہ وہ گڑیا ہی ہے جو مجھے نہاتے ہوئے دیکھتی ہے، لیکن کیوں؟ اس بات کا جواب میرے پاس نہیں تھا۔ گڑیا اکثر بے دھڑک میرے کمرے میں چلی آتی تھی اور اس کا سارا دھیان میری طرف ہوتا۔ باڈی بلڈنگ کرتے میرا بدن کسرتی ہو گیا تھا اور جب میں کمرے میں کوئی ورزش کر رہا ہوتا تو گڑیا بہانے سے 10 چکر لگا لیتی۔ آج بھی میں جیسے ہی بے لباس ہو کر شاور کے نیچے کھڑا ہوا، مجھے پھر وہی احساس ہوا جیسے 2 آنکھیں مستقل مجھے دیکھ رہی ہوں۔ میں نے جلدی سے کپڑے پہنے اور باتھ روم سے باہر آیا، لیکن کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں بہت زیادہ ڈسٹرب ہو گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ گڑیا کو بلا کر سیدھا پوچھ لوں کہ یہ کیا بے حیائی ہے، لیکن اگر وہ مکر جاتی تو یہی سوچ کر خاموش ہو گیا۔ گڑیا نے اس کے بعد کئی چکر میرے کمرے کے لگائے۔ وہ مسکراتی ہوئی میری طرف دیکھتی اور میرا خون کھولنے لگتا۔ وہ ہر حد پار کر گئی تھی۔ مجھے دودھ کا گلاس پکڑاتے ہوئے اس کا ہاتھ میرے ہاتھ پر لگا تو میں نے نفرت بھرے لہجے میں اسے ڈانٹ دیا۔ وہ فوراً ہی باہر بھاگ گئی، لیکن یہ سلسلہ رکنے کی بجائے بڑھتا چلا گیا۔ رات کو جم سے آنے کے بعد میں دودھ پی کر سو جاتا اور پھر کچھ ہی دیر میں مجھے ایسا محسوس ہوتا کہ جیسے کوئی میرے بدن پر ہاتھ پھیر رہا ہو۔ میں چاہ کر بھی اٹھ نہیں پاتا تھا۔ نہ جانے مجھے کیا ہوتا کہ مجھ سے ہلا بھی نہیں جاتا تھا اور اندھیرے کے باعث مجھے کچھ دکھائی بھی نہیں دیتا تھا۔ بس نرم ہاتھ مجھے اپنے بدن پر رینگتے ہوئے محسوس ہوتے اور میرے جذبات بھی جاگنے لگتے۔ میں ابھی جوانی کے اس حصے میں تھا جہاں انسان میں جذبات کا طوفان چھپا ہوتا ہے، اور وہ جو کوئی بھی تھی میرے سوئے ہوئے جذبات کو جگا رہی تھی۔ میں اپنی جگہ سن پڑا تڑپتا رہتا اور وہ میرے بدن سے بہت دیر تک کھیلتی رہتی۔ ہر صبح جب میں اٹھتا تو مجھے بہت تھکاوٹ سی محسوس ہوتی اور میں شاور لینے جاتا تو پھر وہی نظریں مجھے دیکھ رہی ہوتی۔ اب تو میں بھی اس کے جذبات کے بدلے اپنے جذبات کا اظہار کرنا چاہتا تھا، لیکن میرے ہاتھ پیر بالکل سن رہتے۔ میں ساری رات کروٹ تک نہ بدل سکتا تھا۔ میں ہر رات اس کو اپنے ساتھ محسوس کرتا۔ کبھی خیال آتا کہ کہیں زویا تو نہیں۔ وہ بھی جوانی کی سیڑھیاں چڑھ رہی تھی۔ کیا پتا تھا کہ وہ اپنے جذبات اور جوانی نہ سنبھال پا رہی ہو۔ جو بھی تھا اب میں عادی ہوتا جا رہا تھا۔ بس مجھے یہی تجسس تھا کہ آخر کون ہے جو مجھے بے بس کر کے اپنی خواہشات کو پورا کر رہی تھی۔ بہت سوچنے کے بعد ایک دن میں نے اپنے ہی کمرے میں کیمرہ لگا دیا اور نہانے کے لیے چلا گیا، اور جب واپس آنے کے بعد ریکارڈنگ دیکھی تو یہ دیکھ کر میری جان نکل گئی کہ باتھ روم کے دروازے میں ایک چھوٹا سا سوراخ تھا اور اس میں سے اندر جھانکنے والی کوئی اور نہیں بلکہ میری اپنی ہی تھی، جسے دیکھ کر میری روح فنا ہو گئی تھی۔ بہت عرصے پہلے ہی ہمارے ماں باپ کا انتقال ہو گیا تھا اور ہماری بڑی بہن نے ہم دونوں بھائیوں کو پال پوس کر بڑا کیا تھا۔ جب بڑے بھائی اچھا کمانے لگے تو ہماری بڑی بہن نے بھائی کا رشتہ زہرا بھابھی سے کر دیا۔ بھائی نے شادی کے لیے لاکھ انکار کیا۔ وہ یہی کہتے رہے کہ پہلے بڑی بہن کی شادی ہوگی پھر وہ شادی کریں گے، لیکن بڑی بہن نے کہا کہ وہ پہلے بھابھی لے کر آئیں گی اور پھر خود شادی کریں گی، اور ایسا ہی ہوا۔ زہرا بھابھی کو ہمارے گھر آئے مہینہ ہی ہوا تھا کہ جب بڑی بہن کی شادی بھی ہو گئی اور وہ بیاہ کر پردیس چلی گئی۔
بہن کی کمی کو پورا کرنے کے لیے بھابھی آ گئی تھی۔ میں اپنی ہر بات ان سے کہتا، وہی میرا خیال رکھتی، میرے سارے کام کرتی۔ میں نے انہیں وہی جگہ دی تھی جو میری بہن کی تھی، اور بھابھی بھی مجھے بالکل بچوں کی طرح پیار کرتی، میرے لاڈ اٹھاتی۔ بھابھی کی شادی کے وقت میں 15 سال کا ایک لاابالی لڑکا تھا، ہر وقت ان کے کمرے میں بیٹھا ان سے باتیں کرتا رہتا یا پھر ان کے پیچھے پیچھے گھومتا اور بھابھی ہنستی رہتی۔ زارا بھابھی کے آنے کے بعد بھی گھر کے ماحول میں کوئی فرق نہیں آیا تھا، اور ہم لوگ بہت ہنسی خوشی رہ رہے تھے کہ جب زارا بھابھی کے والدین کا اچانک انتقال ہو گیا اور ان کی چھوٹی بہن زویا اکیلی رہ گئی، تو بھائی جا کر زویا کو ہمارے ہی گھر لے آئے اور وہ بھی ہمارے گھر کا حصہ بن گئی۔ زویا صرف 13 سال کی تھی، لیکن وہ مجھے پسند نہیں کرتی تھی کیونکہ بھابھی کی زیادہ توجہ مجھ پر ہوتی اور زویا اسی بات سے خار کھاتی تھی۔ جب بڑی بہن 3 سال بعد ہم سے ملنے وطن واپس آئی تو وہ میری اور زویا کی منگنی کر کے چلی گئی۔ زارا بھابھی نے ڈھکے چھپے لفظوں میں اس رشتے کی مخالفت کی تھی کیونکہ ان کے ماں باپ ایک گھر میں 2 بیٹیوں کو بیاہنے کے خلاف تھے، لیکن باجی نے انہیں سمجھایا کہ یہ سب پرانی اور فرسودہ باتیں ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ زویا بھی ہمارے عظیم کو پسند کرتی ہے، اور اس سے پہلے کہ لوگ عظیم اور زویا کے حوالے سے غلط قسم کی باتیں بنائیں، ہمیں خود ہی ان دونوں کا رشتہ طے کر کے دنیا کو بتا دینا چاہیے۔ میں 18 سال کا ہو چکا تھا اور زویا 16 سال کی۔ زارا بھابھی نے میرے سارے کام زویا کے ذمہ دے دیے تھے، لیکن وہ زویا کو میرے کمرے میں آنے کے لیے منع کرتی تھی۔ وہ ہمیشہ زویا کو یہی سمجھاتی رہتی تھی کہ پہلے اپنی پڑھائی پر دھیان دو، تم دونوں کی شادی تو ہر حال میں ہی ہونی ہے، اور وہ مجھے بھی یہی کہتی تھی کہ پڑھائی ضروری ہے، اور مجھے بھابھی کی بات سے پورا اتفاق تھا۔ میری اور زویا کی منگنی کے بعد تو بھابھی پہلے سے بھی زیادہ میرا خیال رکھتی تھی اور مجھے بہت خوشی محسوس ہوتی تھی۔ میری اور بھابھی کی پسند اور ناپسند تقریباً ایک جیسی تھی۔ ہم دونوں اکٹھے بیٹھ کر بھی آرام سے ایک دوسرے سے بات کر لیا کرتے تھے۔ زویا ہر وقت پڑھائی میں مصروف رہتی تھی کیونکہ اگر اس کا کوئی بھی ٹیسٹ اچھا نہ ہوتا تو وہ بھابھی اس کی شامت لے آتی۔ وقت کے ساتھ ساتھ میرے دل میں بھی زویا کے لیے جذبات پنپنے لگے تھے، لیکن بھابھی کی باتوں کی وجہ سے میں نے خود پر قابو کیا ہوا تھا۔ ایک دن زویا میرے کپڑے استری کر کے میرے کمرے میں ہی دینے کے لیے چلی آئی۔ میں اس کے ساتھ بیٹھ گیا اور اس کی باتیں سننے لگا کہ جب بھابھی میرے کمرے میں آئی اور زویا کو ڈانٹنے لگی، زویا روتے ہوئے اٹھ کر چلی گئی، تو بھابھی نے مجھ سے کہا کہ تم اس کے جذبات کی کوئی پذیرائی نہ کرو، ابھی تم دونوں کم عمر ہو، جب تمہاری بڑی بہن آئے گی تو میں تم دونوں کی شادی کی بات ان کے آگے رکھوں گی۔ یہ کہہ کر بھابھی تو واپس چلی گئی، لیکن زویا اس دن کے بعد سے چھپ چھپ کر مجھ سے ملنے آتی، اور بھابھی کی غیر موجودگی میں تو وہ فوراً ہی میرے پاس چلی آتی۔ جب بار بار میں نے بھی اس کو سمجھانے کی کوشش کی تو وہ مجھ سے دور رہنے لگی، اور شاید اسی لیے اب اس نے مجھے چھپ چھپ کر دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ پہلے میں گڑیا پر شک کر رہا تھا، لیکن پھر مجھے سمجھ آ گیا کہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ زویا ہی تھی جو آدھی رات کو میرے کمرے تک چلی آئی تھی۔ گڑیا تو رات کے کھانے کے بعد اپنے گھر واپس چلی جاتی تھی، لیکن جو کچھ میرے ساتھ سونے کے بعد ہو رہا تھا وہ یقیناً زویا کا ہی کام تھا۔ میں بہت حیران ہو رہا تھا کہ زویا کیسے اپنے جذبات کو لے کر اتنی بے قابو ہو گئی ہے۔ میں نے یہ بات بھابھی کو بتانے کی ٹھان لی، اور یہی سوچ کر جب میں ان کے کمرے میں پہنچا تو وہ کوئی کتاب ہاتھ میں لیے بستر پر دراز تھی۔ میں جیسے ہی ان کے قریب گیا تو وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور مجھے اپنے پاس ہی تکیہ پر لٹا لیا اور میرے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی۔ مجھے بھابھی کی اپنائیت بہت اچھی لگتی تھی۔ بھابھی مجھ سے باتیں کر رہی تھی۔ میں نے بھابھی کو رات والی بات بتانے کے لیے اپنی ہمت باندھنی شروع کی، لیکن پھر ان کے محبت بھرے رویے نے مجھے روک دیا، کیونکہ اگر میں انہیں زویا کی حرکت کے بارے میں بتاتا تو یقیناً وہ بہت زیادہ غصہ ہوتی اور زویا کو ان کے غضب کا شکار ہونا پڑتا۔ بھابھی اکثر ہی پیار سے کبھی میرے سر پر ہاتھ پھیرتی تو کبھی مجھے اپنی گود میں سر رکھ کر لٹا لیتی۔ وہ مجھ سے شرماتی بھی نہیں تھی، اکثر ہی میرے سامنے بغیر دوپٹے کے چلی آتی، اور میں یہ سوچتا کہ بھابھی مجھ پر کتنا بھروسہ کرتی ہیں۔ زویا بھی بھابھی کی غیر موجودگی میں میرے آس پاس ہی رہتی اور بات بے بات مجھ سے چپکتی۔ بھابھی اور زویا دونوں ہی بہت چست لباس پہنتے تھے اور دونوں کے ہی گلے بہت گہرے ہوتے تھے، لیکن بھابھی سے تو مجھے بہت محبت اور انسیت تھی۔ البتہ زویا کو دیکھ کر بہت عجیب سا احساس ہوتا۔ زویا ہر وقت اپنا آپ مجھ پر عیاں کرتی اور اسی لیے میں اس پر شک کرنے لگا تھا۔ باتوں باتوں میں وہ میرے کاندھے پر جھول جاتی اور میرا ہاتھ پکڑ کر اکثر اپنے دل کی باتیں بیان کرنا شروع کر دیتی۔ اسی لیے مجھے جب بھی نظروں کا احساس ہوا
میرے ذہن میں فوراً ہی گڑیا کے بعد زویا کا خیال آیا اور اپنے اس شک کو یقین میں بدلنے کے لیے میں نے اپنے ہی کمرے کے باتھ روم کے باہر کیمرہ لگا دیا اور یہ دیکھ کر میری روح فنا ہو گئی کہ میرے استری شدہ کپڑے لے کر زویا میرے کمرے میں داخل ہوئی اور کپڑے رکھنے کے بعد وہ میرا فون چیک کرنے لگی۔ اتنے میں بھابھی نے پیچھے سے آ کر اسے ڈانٹنا شروع کیا اور پھر اسے لے کر کمرے سے نکل گئی۔ کچھ ہی لمحے گزرے تھے کہ کمرے کا دروازہ دوبارہ سے کھلا اور زارا بھابھی نے کمرے کے اندر آ کر کمرے کا دروازہ لاک کیا اور پھر وہ باتھ روم کے سوراخ سے اندر جھانک کر مجھے نہاتے ہوئے دیکھنے لگی اور جب انہیں احساس ہوا کہ میں باہر نکلنے والا ہوں تو فوراً ہی وہ کمرے سے چلی گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ زارا بھابھی بھی یہ حرکت کر سکتی ہیں۔ میرا تو سارا شک گڑیا اور زویا کی طرف تھا۔ زارا بھابھی کو تو میں اپنی بڑی بہنوں کی طرح سمجھتا تھا اور انہوں نے بھی مجھ سے ہمیشہ ایسے ہی پیار جتایا تھا۔ کبھی وہ مجھے گلے لگاتی تو کبھی اپنے پاس ہی لٹا لیتی، بنا دوپٹے کے ہی میرے سامنے لیٹ کر مجھ سے گھنٹوں باتیں کرتی۔ ان کو دیکھنے کے بعد تو میں یہ سوچ کر ہی کام گیا کہ میرے ساتھ رات کو بستر پر بھی جو کچھ ہو رہا تھا وہ سب بھی زارا بھابھی ہی کر رہی تھی۔ میرا دل یہ بات ماننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ میں نے سارا وقت ایک عجیب سی کیفیت میں کاٹا اور اپنے کمرے میں ہی بند رہا۔ رات کو زارا بھابھی خود ہی کمرے میں دودھ لے کر آئیں اور پوچھنے لگی کہ آج جم کیوں نہیں گئے۔ میں نے ان کی طرف دیکھا بھی نہیں اور نظریں جھکا کر کہہ دیا کہ کل یونیورسٹی میں ٹیسٹ ہے، مجھے اس کی تیاری کرنی ہے۔ وہ دودھ کا گلاس میرے ہاتھ میں دے کر کہنے لگی کہ سب سے پہلے دودھ کا گلاس ختم کرو، اس کے بعد ہی پڑھائی کرنا اور پھر جلدی سو جانا۔ میں نے ان کے ہاتھ سے دودھ کا گلاس لیا اور وہ چلی گئی، لیکن میں نے دودھ کا گلاس پینے کی بجائے سائیڈ میں رکھ دیا۔ میرا دل اور دماغ جگہ پر نہیں تھا۔ زارا بھابھی کو لے کر میں ایسا کچھ بھی نہیں سوچ سکتا تھا۔ یقیناً مجھے کوئی نہ کوئی غلط فہمی ہوئی تھی۔ پڑھائی میں بھی میرا بالکل دل نہیں لگ رہا تھا اور نیند بھی نہیں آ رہی تھی۔ روز تو دودھ پیتے ہی میں سونے کے لیے لیٹ جاتا، لیکن آج میں کمرے کی لائٹ بند کر کے ایسے ہی لیٹ گیا اور چھت کی طرف دیکھنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ مجھے کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ آج میرے ہاتھ پاؤں سن نہیں ہوئے تھے، لیکن میں پھر بھی خاموشی سے لیٹا رہا۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی جب ہی مجھے اپنے بدن پر کسی کے ہاتھ کا احساس ہوا۔ وہی نرم نرم ہاتھ میرے جسم پر آہستہ آہستہ چل رہے تھے۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ کمرے میں آج بھی پوری طرح اندھیرا تھا، لیکن میرے ہاتھ پاؤں کام کر رہے تھے اور آج مجھے سچائی کا پتہ لگانا تھا۔ اسی لیے میں نے فوراً سے اٹھ کر کمرے کی لائٹ جلا دی اور یہ دیکھ کر میری جان نکل گئی کہ وہاں تو زارا بھابھی نائٹی پہنے میرے بستر پر بیٹھی تھی۔ ان کے چہرے پر ایک دم زردی چھا گئی تھی اور وہ پریشان ہو گئی تھی۔ ان کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ وہ ہکلاتے ہوئے مجھ سے پوچھنے لگی کہ تم نے دودھ نہیں پیا تھا کیا؟ اور میں جان گیا کہ میرے ہاتھ پاؤں سن کیوں ہوتے تھے۔ میں نے بھابھی سے کہا کہ آپ یہ سب کیا کر رہی تھی اور آپ نے اتنے دنوں سے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں کیا؟ میں نے انہیں ڈرایا کہ میں ابھی جا کر بھائی کو ساری بات بتا دوں گا اگر وہ مجھے ساری بات سچ نہیں بتائیں گی۔ یہ سن کر وہ مسکرانے لگی اور کہنے لگی کہ زویا اور تمہارے بھائی کو میں نیند کی گولیاں دے کر سلاتی ہوں اور وہ صبح سے پہلے کسی صورت نہیں اٹھیں گے۔ اپنی سیدھی سادی زارا بھابھی کا یہ روپ دیکھ کر تو میری زبان گنگ ہو گئی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آخر وہ یہ سب کیوں کر رہی ہیں اور میرے بھائی کو اتنا بڑا دھوکہ کیوں دے رہی ہیں۔ یہ سن کر وہ ہنستے ہوئے کہنے لگی کہ دھوکہ میں نے تمہارے بھائی کو نہیں دیا بلکہ تمہارے بھائی نے مجھے دیا ہے۔ تمہارا بھائی ایک نامرد ہے جس نے مجھے اپنی بیوی بنا کر ساری زندگی کے لیے مجھے عذاب میں مبتلا کر دیا ہے، لیکن میں یہی سوچ کر اس کے ساتھ گزارا کرتی رہی کہ جب تم جوان ہو جاؤ گے تو میں تمہارے ذریعے اپنی ادھوری خواہشات کی تسکین کر لوں گی۔ تم جب بھی میرے پاس آتے تو میں تمہیں اپنے گلے لگا کر سکون محسوس کرتی۔ تمہیں اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے ہی میں نے چست لباس پہننا شروع کیے۔ گھنٹوں تمہارے آگے بنا دوپٹے اپنی جوانی کی نمائش کرتی لیٹی رہتی، لیکن تمہیں تو کبھی کوئی فرق ہی نہیں پڑا۔ جب باجی نے تمہاری اور زویا کی بات پکی کی تھی تو اس وقت بھی میں نے سخت مخالفت کی، لیکن اس کے باوجود بھی باجی نہیں مانی اور تم دونوں کا رشتہ پکا کر دیا۔ جب بھی زویا تمہارے آگے پیچھے پھرتی تو میرے دل میں حسد کا جذبہ جنم لینے لگتا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تم ایک لمبے چوڑے اور جوان مرد بن چکے تھے اور میری کمزوری بھی بن گئے تھے۔ ایک دن جب میں تمہارے کپڑے دینے تمہارے کمرے میں آئی تو میں نے دیکھا کہ تم باتھ روم میں شاور لے رہے ہو۔ میرے دل میں عجیب سے جذبات پیدا ہونے لگے اور جب میں نے سوراخ میں سے جھانک کر تمہیں دیکھا تو میرے اندر بے چینی سے جنم لینے لگی۔
اور تمہیں حاصل کر لینے کا جذبہ پیدا ہو گیا۔ تم روز رات میں سونے سے پہلے دودھ پیتے تھے، میں نے اس دودھ میں ایسی دوا ملانی شروع کر دی کہ جس سے تمہارے ہاتھ پاؤں سن ہو جائیں اور تم ہل جل نہ سکو۔ وہ کہہ رہی تھی کہ میں چاہتی تو تمہیں سلا بھی سکتی تھی، لیکن میں تمہارے اندر بھی وہی آگ جلانا چاہتی تھی جس آگ میں خود جل رہی تھی۔ میں پچھلے 5 سالوں سے اپنے جذبات کو سنبھال رہی تھی اور اب مجھے کسی کا ساتھ چاہیے تھا۔ بھابی تو اپنی بات پوری کر کے خاموش ہو گئی تھی، لیکن میرے اندر ہلچل مچ گئی تھی۔ وہ روزانہ اپنے شوہر اور زویا کو نیند کی دوائی دے کر سلا رہی تھی۔ میں نے بھابی سے کہا کہ آپ ابھی اور اسی وقت اپنے کمرے میں چلی جائیں اور دوبارہ کبھی پلٹ کر نہ آئیے گا۔ زارا بھابی نے کہا کہ وہ ایسا نہیں کر سکتی ہیں کیونکہ وہ اب میرے بغیر نہیں رہ سکتی ہیں۔ میں نے جب انہیں یہ کہا کہ میں بھائی کو صبح ہوتے ہی ان کی حقیقت بتا دوں گا تو وہ کہنے لگی کہ میں تم پر ہی سارا الزام ڈال دوں گی اور کہوں گی کہ تم رات کو زویا کے کمرے میں داخل ہو رہے تھے اور جب میں نے دیکھا کہ تم زویا کے ساتھ غلط کرنے جا رہے ہو تو تم نے مجھے ہی قصوروار ٹھہرا دیا۔ زارا بھابی اب بھی یہی چاہتی تھی کہ میں اب بھی ان کا ساتھ دوں اور ان کے اندر کے طوفان کو بپا ہونے دوں۔ میں جان گیا تھا کہ بھابی شرم و حیا کی ساری حدیں پار کر چکی ہیں اور اب انہیں کسی بھی بات سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن غلط حرکت میں ان کا ساتھ نہیں دے سکتا تھا۔ اس لیے میں نے اگلے ہی دن باجی کو فون کر کے جلدی واپس آنے کو کہا اور یہ کہا کہ وہ جلدی آ کر میری اور زارا کی شادی کروا دے۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جب تک باجی واپس نہیں آئیں گی میں اس گھر میں نہیں رہوں گا۔ میں نے اپنا کچھ ضروری سامان باندھا اور خاموشی سے گھر سے نکل گیا اور جاتے جاتے اپنے بھائی کو فون کر کے بتا دیا کہ میں نوکری ڈھونڈنے کی غرض سے دوسرے شہر جا رہا ہوں۔ مجھے اب دوسرے شہر میں نوکری ڈھونڈ کر زویا کو رخصت کروا کر لے جانا تھا۔ زارا بھابی کے ساتھ جو ہوا وہ غلط تھا، لیکن انہوں نے اس غلط کو صحیح کرنے کے لیے جو راستہ اپنایا وہ اس سے بھی زیادہ غلط تھا۔ میں نے خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کہ جوانی کے جوش میں آ کر میں نے کچھ ایسا نہیں کیا کہ جس کی وجہ سے میں ساری زندگی اپنے بھائی سے نظر ہی نہ ملا پاتا۔ نہ محرم رشتے کبھی محرم نہیں ہو سکتے۔ میں نے بھلے ہی اپنی بھابی کو اپنی باجی کی جگہ دی تھی، لیکن باجی میری محرم تھی اور بھابی نہ محرم۔